رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ صحابی اس طرح بہادر تھے، مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں اس طرح مضبوط تھے کہ مسلمانوں میں بھی کوئی کمی نہ آئے۔ وہ درخت جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ ذو جلال نے اعلان کر دیا جن 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے میں سب سے راضی ہو گیا، اور دوسری جگہ اعلان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس درخت سے بھی اور اس درخت کی بھی تعظیم کرنا چاہی، کس لیے کہ وہاں سے کچھ مانگتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا اور اس درخت کو بھی کھڑوایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، صرف مانگا جائے تو اس رب سے، عزت بھی وہی دیتا ہے، دولت بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہی وہ ہے۔ اسی کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اسی کی طرف ہی اپنی خواہشوں کا رخ کرنا اچھا لگتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جہاں خالد جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، عمر نے کہا نہیں، جہاں میرے رب کی رحمت ہوتی ہے فتح ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آرڈر پاس کیا، خالد بن ولید کو بلا بھیجا کہ آج کے بعد تم معزول ہو۔ ادھر معزولی کے آرڈر پڑے، آرام سے دوسرے شخص کو بھاگ دوڑ دی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سیدھے سیدنا عمر کے پاس آ کے کہتے ہیں پہلے بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، آج کے بعد بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا، اب حکم فرمائیے میری اگلی ڈیوٹی کیا ہے۔ اور مسلمانوں نے ثابت کیا کہ کسی شخص کی وجہ سے نہیں، رب کی رحمت سے فتح ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ انسان تھے جو رعایا کا اتنا خیال کرتے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ صدقے کا بیت المال کا اونٹ، وہ دوڑ گیا، سواری پہ بیٹھے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحرا میں ہیں۔ پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں بعیر ند من ابل الصدقہ، یہ مسلمانوں کے بیت المال کا مال ہے اور یہ اونٹ دوڑ گیا ہے، میں مسلمانوں کا مال ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو ڈھونڈنے آیا۔ دیکھتا ہے دیکھنے والا سخت دھوپ میں کس طرح وہ گھوڑے کو تیار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو گھوڑے اور اونٹ کو تیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی قیمت زیادہ لگے گی، مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہوگا۔ یہ وہ عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمانوں کا خیال کرتے، اپنا خیال نہ کرتے۔ اور راوی اس لیے کہتے ہیں لَظَنَنَّا أَنَّ عُمَرَ سَيَمُوتُ هَمًّا بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ رعایا کے غم میں کہیں عمر فوت نہ ہو جائے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات ہو گئی، اس فیصلے کو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ سیدنا زید نے خلیفہ سمجھ کے کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیے۔ کہا تم اس وقت تک انصاف کر ہی نہیں سکتے، تم اس لائق نہیں ہو کہ انصاف کرو جب تک تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ میرے بارے میں شکایت آئی ہے تو مجھے اس کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے۔ جب مصر کے اندر عمرو بن عاص گورنر کے بیٹے نے ایک قبطی مصری کے ساتھ گھوڑا دوڑایا، مصری کا گھوڑا آگے چلا گیا، اس نے کوڑا نکالا اور قبطی کو کوڑے کے ساتھ مارا اور ساتھ کہتا ہے انا ابن الاکرمین، میں تو عزت والوں کا بیٹا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم گھوڑا مجھ سے آگے لے جاؤ۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، مدینہ پہنچا اور آ کے کہتا ہے وا اسلاما ہائے اسلام کی دہائی،
عمر نے اپنا ساتھی بھیجا، بلاؤ، عمر کے پاس بلایا گیا، سارا قصہ سنا، پیغام بھیجا، گورنر بھی آئے، گورنر کا بیٹا بھی آئے، بلایا گیا، صحابہ موجود ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر نے تحقیق کے بعد جو کوڑا پھینکا، کہاں پکڑو مصری، اضرب ابن الاکرمین، مارو اس عزت والے بیٹے کو، میں اس عدل کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر کہا تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے؟ اس کو سزا دلوائی کہ تم اس لیے مار رہے ہو کہ تم گورنر کے بیٹے ہو۔ پھر کہا یہ کوڑا گورنر کے سر پہ بھی رکھو۔ کہا امیر المؤمنین میرا کیا گناہ ہے؟ کہا یہ شے تیری وجہ سے مل رہی ہے۔ کہا اللہ کی قسم میرے پاس بھی یہ کیس آتا تو میں بھی یہی اس کا حل کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، یہ وہ بہادر صحابی تھے جن کو اللہ ذوالجلال نے اس قدر جو ہے وہ متانت دی تھی، اتنی بڑی بادشاہت، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح زمین پہ بیٹھا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ اور وہ اخذت ابنا من الارض، زمین سے ایک دھاگا اٹھا کے کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جس کے بارے میں ہرمزان کو بھیجا گیا، روم کی سلطنت سے آنے والا، اس کے ذہن میں تصور تھا سونے کا تاج پہنا ہوگا عمر نے، ریشمی لباس زیب تن کیا ہوگا۔ جب وہ آ کے دیکھتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور ریت پہ ہی یہ بہادر سویا ہوا ہے پتھر کو تکیہ بنا کے، تو وہ دشمن بھی بول اٹھا عدلت فامنت امیر المؤمنین، تم نے عدل کیا، دنیا جہان کے ہر ظلم سے اللہ نے تجھے امن والا بنا دیا۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے والے تو کہا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں اقتدار بندے کو خراب کر دیتا ہے، یہ وہ عمر ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت سب صحابہ کے حالات یہ ایسے تھے، لیکن یہ خلیفہ تھے، اس وقت اللہ نے مال بھی مسلمانوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن انہیں پرواہ نہیں ہے، خطبہ دے رہے ہیں وعلیہ ازار فیہ 12 رقعہ، ایسی چادر زیب تن کی ہوئی ہے جس کو 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ صحابی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مصر جب فتح ہوا، جابیہ کو جب فتح کیا، حکم یہ تھا کبھی ساتھ جو جانے والا ہے وہ سوار ہوگا، کبھی خلیفہ سوار ہوگا۔ جب جابیہ کے پاس پہنچے تو باری کیا تھی؟ خلیفہ کے چلنے کی باری تھی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اور عیسائیوں کی کتاب انجیل بھی یہی لکھتی ہے۔ جب دیکھا کہا یہ واقعی خلیفہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہماری کتاب بھی بتاتی ہے۔ تو سیدنا سعد نے کہا تھک گئے ہیں آپ، یہ آپ نے جوتا اپنے کندھے پہ رکھا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہیں، یہ تو مینرز کو نہیں جانتے۔ عمر رک گئے اور ایک تاریخی کلمہ بولا، کاش میرے اور آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے۔ سنو سعد، اگر تم سعد نہ ہوتے، تیرا مقام بڑا ہے، تو میں تمہیں آج سبق سکھا دیتا۔ تم کس کو ایٹیکیٹ سمجھتے ہو؟ تم کس کو مینر سمجھتے ہو؟ تم کس کو عزت کا منبع و مصدر سمجھتے ہو؟ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم تو ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، اس کے مینرز کو، ایٹیکیٹس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنے لیے معیار بنایا تو وہ دوبارہ ہمیں ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔